الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے اور اس نے کوئی مال چھوڑا ہو اور اس میں اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، یہ متقین پر فرض ہے، اور اگر سننے والے میں کوئی تبدیلی کرے تو یہ گناہ اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، اور اگر کوئی سننے والا وصیت کرنے والے کے متعلق یہ سمجھ لے کہ اس نے غلطی سے یا جان بوجھ کر یہ وصیت کی ہے اور وہ ان میں آپس میں راضی نامہ کرا کے برابر میں تقسیم کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں میں تشریف آوری مخلوق خدا کی بہتری اور اصلاح کے لیے تھی، کہ مالک الملک نے جو اپنی نعمتیں اس دنیا میں پیدا فرمائیں اور اس کے بعد زندگی میں انسانوں کے لیے پیدا فرمائیں، اس سے مالک کی مخلوق مستفید ہو سکے۔ انسان میں شیطان اور نفس کی وجہ سے جو غلطی، گمراہی یا لالچ یا تکبر یا غرور، ظلم، کوئی بھی گناہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو مالک سے غافل کر دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے، تو وہ سارے عیوب دور ہو جائیں۔ اور یہی غرض تھی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم نے مالک الملک کے سامنے یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب، ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت اور دانش سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد، بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوق خدا کی اصلاح شروع کی، اور مخلوق خدا کو ان کی بہتری کے لیے سب سے پہلی چیز جو سکھائی وہ اپنے مالک، خالق اور اپنے رب کی پہچان تھی، اور آپ نے ان کو بتایا کہ ان بتوں کو چھوڑ کر جو بے زبان اور بے سمجھ ہیں، اس وحدہ لا شریک کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ، اسی پر توکل رکھو جو تمہیں دن رات روزی دیتا ہے، تو تمہاری ہر شے جس کی عطا ہے، اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھو تو ایک ایک چیز اس کی عطا ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں اور کوئی دے نہیں سکتا۔ جس زمین پر تم چلتے ہو، جس آسمان کے نیچے تم پھرتے ہو، جس سورج کی روشنی میں تم کام کرتے ہو، جس رات میں تم آرام کرتے ہو، یہ سب اسی کی مہربانی ہے۔ پھر مخلوق خدا کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، ایسی بات نہیں کہ تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کی نعمتوں سے تم فائدے تو اٹھاؤ، مگر کرو جو وہ تمہاری مرضی ہے، یہ بات ہرگز نہیں۔ تم سے ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک دن مقرر ہے جس پر ایمان لانا اشد ضروری ہے، جسے یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیزوں کے متعلق اور سارے مال کے متعلق تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا، بالکل اسی طرح جیسے انسان رفت قبول کرتا جاتا ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ گزشتہ بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالک الملک نے عربوں کے غرور کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کر توڑ دیا اور مٹا دیا کہ دیکھو، تم سب ایک جیسی مخلوق ہو، یہ جو تم تکبر، غرور اور ظلم کرتے ہو، ایک قتل کے بدلے 2 قتل کرتے ہو، غلام قتل ہو جائے تو اس کے بدلے آزاد قتل کرتے ہو، عورت قتل ہو جائے تو اس کے بدلے مرد قتل کرتے ہو، اور اپنی اس زیادتی پر فخر کرتے ہو، یہ تمہاری اچھائی نہیں بلکہ برائی ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہے، یہ تکبر اور غرور ہی ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑتے ہو اور تم مصیبت اور دکھ کی زندگی گزارتے ہو اور تم ہر چیز سے محروم ہو۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور ایسا ہرگز نہ کرو کہ ایک کے بدلے 2 یا 3 قتل کر دیا۔ زیادہ قتل کرو، عورت کے بدلے مرد، غلام کے بدلے آزاد قتل کرو۔ ہاں، بدلہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اگر ظالم اور قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اسے کھلی چھٹی ہے، جب بھی شیطان اسے غصہ یا لالچ میں لا کر اس سے ظلم یا قتل کرانا چاہے تو پھر وہ گناہ کا اور ظلم کا مرتکب ہوگا۔
اگر ایسا ہو تو پھر معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا، اس لیے بدلہ ضروری ہے۔ لیکن اگر مظلوم کے ورثہ معافی کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ بڑی خوشی سے طے کرنا چاہیے، تاکہ آپس میں جو شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے خفگی ہوئی، یہاں تک کہ قتل مقاتلہ بھی ہو گیا، وہ ختم ہو جائے اور پھر سے تمہارے بھائی چارہ قائم ہو جائے، اور تم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہو، تمہاری زندگی اسی طرح گزرے کہ جس طرح ہار کے اندر موتی ہوتی ہے۔ اس نصیحت اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا دوسرا حصہ بیان کیا کہ وہ جو قتل کرنے میں فخر غرور سمجھتے تھے، وہ مال غضب کرنے میں بھی فخر غرور سمجھتے، اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ پہلی بات تو ان کی یہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی مرتا تھا تو مرتے وقت تک بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام فخر و غرور سے لیا جائے، اور اپنے ورثہ کو وصیت کرنے کی بجائے جو بہت بڑا امیر اور بڑا غرور والا ہوتا تھا، اس کے نام اپنی تمام جائیداد اور وصیت کر کے چلے جاتے تھے تاکہ ان کا نام محفوظ ہو اور مرنے کے بعد بھی ہر جگہ میں ان کا نام لیا جاتا رہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو پھر وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ساری جائیداد خود ہی ختم کر دیتے تھے، اولاد کو، بیوی کو اور ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے تھے، محروم کر دیتے تھے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو بے انصافی اور بے رحمی پر مبنی تھا۔ اس کے متعلق اب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، تم ایسا مت کرو، تم میں سے جو بھی مرنے والا ہو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، تم اپنے ماں باپ کے متعلق وصیت کرو، پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرو، اور اس طرح مت کرو کہ اپنے نام، غرور اور تکبر کے لیے یا دوسرے ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر جاؤ جن کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا۔ اور سننے والوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی گئی کہ جس طرح تم سنو اسی طرح اس وصیت پر عمل بھی کرو۔ ہاں، اگر تم یہ سمجھو کہ وصیت کرنے والا غلطی سے وصیت کر رہا ہے یا بھول کر رہا ہے یا گناہ سے کر رہا ہے تو پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کی وصیت میں تبدیلی پیدا کر کے انصاف کے ساتھ اس کی جائیداد کی تقسیم کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یہ حق وراثت کے قانون سے پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی انسان کو کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جو وصیت کرے اس کی مرضی کے مطابق ہی کام ہو، بلکہ بعد میں قانون نافذ فرما دیا گیا۔ جوں انسان کی عقل اس قابل ہوئی کہ وہ احکام کو قبول کرتی تو پھر وراثت کا مکمل قانون آ گیا کہ جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے اس میں ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ اس قانون کے آنے کے بعد یہ حکم بھی مفقود ہو گیا کہ اب جائیداد اس طرح تقسیم کی جائے کہ اگر کوئی انسان جائیداد جو چھوڑ کر جائے تو سب سے پہلے جو اس کے قرض ہیں اور دین ہیں وہ سارے ادا کرنے کے بعد جائیداد تقسیم کی جائے، اور اگر وہ وصیت ورثہ کے علاوہ کسی کے نام کرنا چاہے تو وہ اپنی جائیداد کا 1/3 وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور اپنے ورثہ کو محروم نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، اب جو وراثت کے متعلق حکم ہوا، پہلے جو قتل کے متعلق ارشاد ہوا، اگر یہ سارے احکام دیکھے جائیں تو پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو صحیح بندہ بنانا چاہتا ہے، انہیں صحیح انسان بنانا چاہتا ہے، اور انہیں انسانیت کے صحیح آداب سکھانا چاہتا ہے، اور وہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر انسان کوئی علم سیکھتا ہے یا کوئی خدا کا حکم سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سیکھتا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر ایک کی بھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق خدا کو سنائے، اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی انہوں نے یہ سارے احکام بخوشی قبول کیے اور ان پر عمل کیا، اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو انسان ان واقعات سے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح باکمال ہو گئے تھے، جن میں نہ ظلم رہا، نہ غصہ، نہ لالچ، نہ ہی خوف رہا، بلکہ ہر مقام اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ان کے سامنے رہا، اور اس پر عمل کرنے میں ہی انہوں نے اپنی سعادت سمجھی۔ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزیز چیز جان ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا
کہ ہم آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محبت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپس کی محبت کو اس قدر پسند فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ملنے کے لیے کسی دوسری جگہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا اور اس نے اسے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حق کے نعمت ہے یا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی کام نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے محبت ہے اور اسی محبت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس آدمی کو بتا دو کہ جتنی محبت لے کر تم اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا رہے ہو، اتنی ہی محبت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اس محبت پر اس طرح عمل کیا کہ جنگ یرموک کا موقع تھا، لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے اور زخمیوں کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ ایک طرف سے ایک صحابی کی آواز آئی جو زخموں سے چور تھے کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ پانی والا اس کے پاس فوراً پہنچا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جو صحابی نے کہا، حالانکہ وہ مر رہا تھا اور اسے سخت پیاس تھی، کہ پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ پانی والا اس دوسرے آدمی کے پاس چلا گیا تو تیسری آواز آئی کہ مجھے پانی پلاؤ۔ دوسرے صحابی نے کہا، پہلے اس مانگنے والے کو پلاؤ۔ پانی والا پانی لے کر اس تیسرے آدمی کے پاس چلا گیا تو فوراً چوتھی طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ پہلے اس چوتھے آدمی کو پانی پلاؤ۔ جب وہ چوتھے آدمی کے پاس آیا تو وہ مر چکا تھا۔ پھر وہ پہلے آدمی کے پاس آیا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ دوسرے آدمی کے پاس آیا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ چاروں آدمی اس پانی سے محروم ہو کر شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے خود پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اس معاشرے میں یہ محبت تھی۔ کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا تھا۔ اور یہ محبت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو انہوں نے تن من یعنی دل و جان سے مان لیا تھا۔ اور کیوں حکم مان لیا تھا؟ اور اپنی محبت، غرور اور لالچ کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اپنی زندگیوں کو کیوں قربان کر دیا تھا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں نسبت قائم تھی۔ یہ صرف نسبت کی برکت تھی، ورنہ انسان کی تخلیق اور عادت ہی اس قسم کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اس میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ قربانی کا جذبہ صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات سے ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ وہ آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اس زندگی کی فنا پذیری ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ انہیں دنیا جہاں کی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہے تو وہ صرف اس جگہ سے ہوتی ہے جس طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو صحیح انسان بناتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بناتی ہے کہ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ تو انسان اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن سکتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی بن سکتا ہے۔ بے شک وہ حاجی بھی ہو، عالم بھی ہو، ہر قسم کی تعریف اس میں ہے، لیکن کسی بھی مقام پر وہ بھٹک سکتا ہے۔ کسی مقام پر شیطان اس کے ایمان کو متزلزل کر سکتا ہے۔ اگر وہ نفس شیطان سے بچ سکتا ہے تو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی اشد ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے زنگ اور گرد و غبار دلوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا سے محبت ہوتی ہے اور وہ دور ہو جائے اور سینے صاف ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ پھر اچھائی اور برائی نظروں کے سامنے آ جائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں، عزتیں اور سرفرازیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم